روزے کے 10 فائدے میں نے لکھے ہیں۔ روزے کا سب سے بڑا فائدہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، پھر آدمی کو گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ روزے کی وجہ سے آدمی کے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے، آدمی کی عقل کام کرنے لگتی ہے، چیزوں کی حقیقتوں کو آدمی سمجھ سکتا ہے، اور روزے کی حالت کے اندر انسان کے اندر سے حیوانیت ختم ہوتی ہے، برے اخلاق، گھٹیا اخلاق انسان کے اندر سے روزے کی برکت سے ختم ہوتے ہیں۔ روزہ رہنے والا آدمی شکر گزار بنتا ہے، مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے والا بنتا ہے۔ روزے کی حالت میں انسان کے اندر ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ جب آدمی 1 مہینہ بھوکا رہتا ہے تو سال بھر بھوکے بندوں کا اس کے دل کے اندر درد پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے لاک ڈاؤن کے اندر دیکھا ہوگا، سب سے زیادہ ریلیف کا کام سب نے کیا، اس دیش کے ہر مذہب کے ہر انسان نے کیا، ہر آدمی نے کیا، لیکن سب سے زیادہ ریلیف کا کام مسلمانوں نے کیا، کیونکہ مسلمان جانتا ہے بھوک کی قیمت کو، پیاس کی قیمت کو۔ روزے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیاسے آدمی کو پانی کی کتنی قیمت ہوتی ہے۔ روزے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھوک کے اندر آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا، جس نے پیاسے کو پانی پلایا، جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا، مردے کو زندہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا اسے۔ اور ظاہر بات ہے کہ کوئی آدمی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ کی بات ہے، ہو تو آپ مردے کو زندہ نہیں کر سکتے، تو پھر اس سے بڑھ کر بھی آپ کو ثواب ملے گا پیاسوں کو پانی پلانے پر، بھوکوں کو کھانا کھلانے پر۔ اور یہ کیفیت آدمی کے اندر، دوسروں کا دکھ درد تکلیف آدمی کے اندر تکلیف کا احساس پیدا ہوتا ہے روزے کی برکت سے۔ روزے کی وجہ سے انسان کا جسم بھی تندرست ہوتا ہے اور آدمی کی روحانیت بھی مضبوط ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں عام دنوں کے اندر 2-4 رکعت میں آدمی تھک جاتا ہے، لیکن رمضان میں آدمی بڑے شوق سے تراویح کی نماز پڑھتا ہے، 20 رکعت۔ کوئی شبینہ پڑھ رہے ہیں شوق سے، عام دنوں میں تو عشاء کی نماز میں تھک گئے 5 منٹ 7 منٹ کی نماز میں، اور رمضان کے اندر 20 رکعت تراویح۔ عام دنوں میں 5 منٹ مسجد میں دل نہیں لگتا، رمضان میں 10 دن اللہ تعالیٰ کے لیے پڑے ہوئے ہیں مسجد میں آ کر اعتکاف کی حالت میں۔ تو پتا چلا کہ روزے کی برکت سے آپ کے اندر آپ کی روحانیت مضبوط ہوئی، اور جسم تو ویسے ہی مضبوط ہوتا ہے روزے کی حالت میں، کیونکہ آج کی میڈیکل سائنس نے واضح کر دیا کہ انسان جب بھوکا رہتا ہے تو انسان کے جسم کے اندر وہ جو کیڑے ہیں کھانے کو ہضم کرنے والے، بھوک کے اندر جب معدے کے اندر کوئی چیز ان کیڑوں کو ہضم کرنے کے لیے نہیں ملتی، تو اب انسان کی باڈی کے اندر جو گندا خون ہے، جو جسم کے اندر کینسر کے جراثیم ہیں، اب وہ کیڑے ان جراثیم کو، اس گندے خون کو ہضم کرنا شروع کرتے ہیں۔ شوگر کا سب سے بہترین علاج روزہ ہے۔ شوگر کے اندر انسان کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے، اور روزے کی وجہ سے انسان کی باڈی ہیٹ ہوتی ہے۔ جب انسان کی باڈی ہیٹ ہوتی ہے تو پھر انسان کا خون خود بخود پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو باڈی کے اندر بلڈ کولیسٹرول ہو، اور کسی آدمی کو ٹی ڈی ایل کی اگر بیماری، ایل ڈی ایل کی اگر بیماری ہو، جس کے اندر خون پتلا کرنے کی گولیاں ڈاکٹر دیتے ہیں، وہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پابندی سے روزے رکھیے، پھر دیکھیے کیا کمال، بغیر کسی دوا کے ٹریٹمنٹ ہو جائے گا۔ روزے کی حالت کے اندر آدمی کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی، اور روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر ہمت آتی، حوصلہ آتا ہے، آدمی کے اندر سے بزدلی ختم ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایمان والے کے دل کے اندر بزدلی آ ہی نہیں سکتی۔ جس دل کے اندر ایمان ہوگا اس دل کے اندر سامنے والے کا ڈر نہیں ہوگا، بزدلی نہیں ہوگی۔
اور جس دل کے اندر بزدلی ہوگی اس دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا. روزے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر سے بزدلی ختم ہو جاتی ہے. یعنی دوسرا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ روزے کی حالت کے اندر آدمی میں ایمان پیدا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی کی زندگی میں صحابہ کرام نے جتنی جنگیں لڑی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ جنگیں روزے کی حالت میں لڑی گئی. کوئی آدمی سوال کر سکتا ہے کہ صاحب روزے کی حالت میں بھوکا رہ کر آدمی کمزور ہو جاتا ہے، جنگ کیسے لڑی گئی؟ اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ ہے، کتنی ٹف تھی وہ جنگ، جنگ بدر 17 رمضان کو لڑی گئی. 17 رمضان کا مطلب 17 روزے گزر گئے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے 5 دن پیدل سفر کرنا پڑا. اور وہاں کی گرمی جو 45+50+ ڈگری ہوتی ہے، یہاں تو ابھی 40 نہیں ہو گئی، حالت جواب دینے لگے ہمارے. تو اندازہ کرو کہ کتنی کمزوری آ گئی ہوگی. لیکن روزہ انسان کو جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور بناتا ہے اور روحانی اعتبار سے بھی طاقتور بناتا ہے. تو ان چیزوں کا اہتمام رمضان کے آنے سے پہلے، ابھی موقع ہے ہمارے پاس رمضان کو قیمتی بنانے کا. یہ سارے کام ہم رمضان میں کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر سال بھر باقی رہے گا.